السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سب سے پہلے آج اسحاق ڈار نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ آج IMF کے ساتھ مذاکرات فائنل اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کی اس خبر کے بعد جو ہے مثبت زون میں مارکیٹ چلی گئی ہے اور ڈالر بھی تقریباً 5-6 روپے کم ہو گیا ہے اور گولڈ ریٹ میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ ڈالر کے نیچے جانے سے یقیناً تھوڑی بہت مہنگائی میں تھوڑا ریلیف ملے گا، لیکن IMF کے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں جو سیل ٹیکس لگے گا، اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے بل بڑھیں گے تو یقیناً پھر عوام کی چیخیں نکلیں گی۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں، بڑے بڑے جو سردار اور جاگیردار ہیں، ان پر بھی کوئی ٹیکس لگائے، جو اربوں کی پراپرٹی رکھتے ہیں، اربوں کی ان کی پراپرٹی اور بینک بیلنس ہے اور کروڑوں روپے یہ زراعت سے کماتے ہیں لیکن 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے۔ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، ان کو لانا چاہیے، ان پر کوئی ایک فکس ٹیکس لگا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ بوجھ جو ہے عوام کا ان پر منتقل ہو۔ تو دیکھیں IMF نے بھی کہا ہے ان کو کہ اب جو ہے اشرافیہ کو بھی آپ نے تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ فائنانس منسٹری جو ہے کیسے اس پر قابو پاتی ہے اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے، عوام کے لیے ریلیف دیتی ہے یا پھر یہ ایسے ہی رہے گا اور عوام چیختے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کل ایک واقعہ ہوا ملتان میں، جہاں PTI اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں شدید لڑائی ہوئی، ایک دوسرے پر لاتے گھونسے اور اینٹوں اور پتھروں کا استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن آفس کے شیشے توڑ دیے گئے۔ یہ واقعہ ہوا جہاں کاغذات نامزدگی وہاں جمع کرانے تھے الیکشن آفس میں، تو دونوں پارٹیاں بیک وقت پہنچ گئی، جس کے بعد وہاں بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد عامر ڈوگر جو وہاں کے امیدوار بھی ہیں، PTI کے سابقہ چیف وہب تھے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو عامر ڈوگر نے رضاکارانہ طور پر خود اپنے آپ کو کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ لے جاؤ، میرے کارکن اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ تو وہ بھی اس طرح یوں گرفتار ہو گئے اور ان سب پر دفعات لگی۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور 20 کے قریب PML نون کے بھی کارکن جو ہیں زیر حراست ہے۔ لیکن آج جیو نے بتایا کہ PML نون والے کارکن باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارے حوالات میں بند ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال یہ نقشہ بھی کھینچ رہی ہے کہ اگلے انتخابات میں پنجاب میں یا KPK میں کیا یدھ ہونے والا ہے۔ دونوں پارٹیاں ہوں گی، سندھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن سندھ میں اتنا اثر رسوخ نہیں ہے جو کہا جائے کہ کچھ بڑی گڑبڑ ہوگی، کیونکہ کراچی کے آپ نے بلدیاتی انتخابات دیکھے، وہ پرامن رہے۔ کل بھی کاغذات نامزدگی وہاں جمع کر رہے تھے تو شیلا رضا اور علی زیدی ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے سے سلام دعا کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی تعارف کرایا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ کراچی میں ایک فرینڈلی کام چل رہا ہے، لیکن پنجاب میں گھمسان کا رن پڑے گا اور بہت ہی لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو یہ صورتحال اگلے انتخابات کا نقشہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کل لاہور ہائی کورٹ نے بڑی کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ داماد سسر والی جو عدالت ہے اس نے ریلیف دے دیا PTI کو، ان کی جو ہے 43 ممبرز کی جو اسپیکر کا آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا، ساری الیکشن کمیشن کا آرڈر اس نے معطل کر دیا ہے۔ تو آج یہ 43 اراکین بھاگے بھاگے گئے قومی اسمبلی، لیکن قومی اسمبلی کے چوکیدار نے انہیں اندر گھسنے نہیں دیا، گارڈ نے، اور کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بحال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ بعد میں راجہ پرویز اشرف کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا جس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کا اگر بحال ہوا ہے تو دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا آرڈر کیا آتا ہے، اس میں کیا کنڈیشن ہے، اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم دیکھے گی اور اس کے بعد کوئی فائنل لائے عمل کیا جائے گا کہ ان کو الاؤ کیا جائے یا نہیں۔ دوسری طرف PTI نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس والے دن اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں جا پاتے ہیں یا نہیں، لیکن جہاں میرا خیال ہے وہاں یہی بات ہے کہ ان کو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی اور پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے یا کچھ اور ہوگا۔ بہرحال 43 اراکین کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ ان پر دوسری شک بھی لگتی ہے، اگر ان کو بحال بھی کر دیا گیا تو دوسری شک کے تحت، کیونکہ 40 دن اگر کوئی ممبر غیر حاضر رہتا ہے تو اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ اسے ڈی نوٹیفائی کر دے بغیر کسی وجہ کے، جس طرح محمد میاں سمرو کو کر دیا گیا تھا۔ بعد میں محمد میاں سمرو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو
وہاں سے معطل کر کے نکال دیں باہر، نوٹیفیکیشن نکال دیں. تو یہ صورتحال بھی بن سکتی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ان کا، پی ٹی آئی والوں کا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے علاوہ شیخ رشید کے لیے دو خبریں، ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کو عدالت نے جسمانی ریمانڈ مزید دینے سے انکار کر دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اور بری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے سیشن عدالت میں جہاں اس نے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اور عدالت نے اس کی ضمانت کی درخواست رد کر دی ہے. یوں شیخ رشید ابھی مزید کچھ دن سرکاری مہمان رہیں گے. آج بھی وہ باہر نکل کر وہاں عدالت میں بڑی بھڑکے مار رہے تھے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں دوسری پارٹی کو لیڈ کروں، میں پی ٹی آئی سے مجھے لوگ نکال کے دیں گے، اس کو لیڈ کرنا ہے، لیکن میں نے منع کیا ہے کہ میں ساری زندگی جیل رہوں گا، ایسا نہیں کروں گا. تو یہ ساری بھڑکیں ہیں فواد چودھری کی طرح. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہ گورنمنٹ چاہتی ہے نہ ادارہ چاہتا ہے. اور شیخ رشید اپنی مفت کی مشہوری کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. گورنمنٹ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی اور گیٹ نمبر 4 سے بھی اسے تھدے مار کے نکال دیا گیا ہے. تو اب یہ ادھر ادھر کرنے کے بجائے کر رہا ہے. مجھے تو یہ کہ ایسے لوگوں کو یہ گرفتار کون کرا رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے جو ان کو گرفتار کرا کر 2 ٹکے کے لوگوں کو پھر جو میڈیا پر ہر جگہ پاپولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یا تو کسی پر کیس کرنا ہے تو ایسا کرے کہ وہ سیدھا اندر ہی رہے، باہر نہ آئے. یہاں اگر ایسے فدو کیس بنانے ہیں تو پھر کیوں بناتے اگلے آدمی کو آپ اتنا گریس دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات کلیئر آپ نوٹ کر لیں کہ شیخ رشید جیسے باہر نکلے گا بھاگے گا عمران کے پاس، لیکن عمران خان میرا خیال ہے اس کو لفٹ نہیں کرائے گا شہباز گل کی طرح. کیونکہ شہباز گل بیچارہ بھی رو رہا ہے، روزانہ ٹویٹر پر اس کی چل رہی ہے. اس نے پریس کانفرنس بھی کی اور الزامات بھی لگائے کہ دوسرے تو چھوڑو، میرے اپنی پارٹی مجھے لفٹ نہیں کرا رہی اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میں پاکستان کے لیے میں نے کیا نہیں کیا. بھائی تم نے پاکستان کے لیے تو کیا، لیکن پاکستان میں کس آدمی کی عزت تم سے محفوظ تھی؟ 4 سالہ دورے اقتدار میں ٹی وی پر بیٹھ کر ہر چینلوں پہ تمہاری بکواس چلتی تھی، لوگ ٹی وی چینل ہی چینج کر دیتے تھے، اتنی گھٹیا زبان اور گھٹیا باتیں کرتے تھے. تو آج تمہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا، نہ تمہاری پارٹی والے نہ باہر والے. تو یہ صورتحال تمہارے ساتھ ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی رہنما ہے کہ مسرت چیمہ جو پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے رہی ہے، اسپوک مین پرسن بھی رہی ہے، تو اس نے بھی جو ہے آج ایک بیان داغا ہے کہ نواز شریف سے 4 دن جیل برداشت نہیں ہوئی اور وہ باہر بھاگ گیا. وہ اس میڈم کے دماغ میں پتہ نہیں ہوا ہے یا کیا ہے، یا عمران خان کے ملنے کے بعد یہ بھی سرور میں آ جاتی ہے کہ نواز شریف 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہا. اس پر جو سختیاں کی گئیں، انہیں جو تنگ کیا گیا، ان کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد جب وہ بیمار ہوا تو کسی اور نے نہیں، خود عمران خان نے انہیں اپروول دی تھی باہر جانے کے لیے. عدلیہ نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے، تو یہ ڈر گئے اور انہوں نے فوراً اپروو کر دیا کہ ہاں بھلے جائیں. تو اپنے ہی دور میں آپ کی بیوقوفیوں کی وجہ سے نواز شریف باہر گئے تھے، تو پھر اب اس پہ رونا کیوں کر رہی ہو؟ اور یہ صرف 2 نمبریاں کر کے کس کو خوش کریں، لوگوں کو بیوقوف سمجھائے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کیا. وہ تو 1 سال جیل میں رہا، آپ کے تو کوئی بندہ 2 دن 4 دن سے زیادہ نہیں رہا. ہر کسی کی سانس پھول جاتی ہے، کسی کو دوسری تکلیف ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں چاروں جو پکڑے تھے بندے، اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری، اب شیخو، یہ سارے رو رو کے انہوں نے جو ہے نا برا حال کر دیا. اور باہر آ کے میڈیا میں کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کر دیا، ہم بڑے شیر ہیں. تو ایسے شیر جو ہیں جب اندر جاتے ہیں تو ڈھیر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پھر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کی ہے، اور اس کی جو بیٹی کا کیس ہے جس میں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نائل ہوں گے، کیونکہ وہ بالکل ہی اتنے سارے پروف آ گئے ہیں کہ اب عمران خان کا بچنا مشکل ہے. تو عمران خان کے وکیل نے آج عدالت سے ٹائم مانگا کہ ہمیں ان سارے پروفوں جو دیے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اچھا خاصا وقت چاہیے. تو عدالت نے بھی بڑا ہی شاہی فرمان کے طور پر اس کو آگے کر دیا، اور اب اس کی دوسری سماعت 1 مارچ کو ہوگی. کسی اور کا کیس ہو تو کل صبح ہی اس کی ہوتی کہ نہیں بھائی اس کو پوری کرو. جس طرح نواز شریف کے لیے حکم آیا تھا کہ نواز شریف کہاں ہے 2016 میں، نواز شریف کہاں ہے 1 گھنٹے کے اندر کورٹ میں پہنچے. لیکن اس کے لیے دوسرا قانون بنایا گیا ہے. یہ ابھی تک عدلیہ کا لاڈلا ہے. تو دیکھتے ہیں عدلیہ بھی اس کے کب تک لاڈ اٹھاتی ہے.
تو پھر پتہ چل جائے گا، عدلیہ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، آپ سب دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوگی اس کیس میں. کیس کو خراب تو نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف ایک اور پرانا کیس جو 5 سال سے جس کی التوا میں تھا، وہ کیس ہے محترمہ بینظیر بھٹو قتل کا کیس، جو راول پنڈی کی عدالت میں ہے، جس کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی 5 سال سے. اور اچانک اب جب پرویز مشرف مر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد فوراً اس کی سماعت شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ جو مین اکیوز تھا وہ مر گیا. تو اب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالت میں اتنا دم ہی نہیں تھا، ٹپڑ ہی نہیں تھا کہ یہ وہ پرویز مشرف کو بلا سکے. اسی لیے جب وہ مر گیا تو اب اس کی سماعت کریں گے. اور اس کیس میں مزید 2 افراد پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں، ایک بندہ جیل میں ہے اور 2 پولیس آفیسرز ہیں جن کو بھی سزائیں تھیں، لیکن ان کی اپیلیں چل رہی ہیں. اور مشرف کی بھی اپیل تھی اس کیس میں، جو ظاہر اب خارج ہو جائے گی، اس کے مرنے سے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی، یہ کیس اس طرح ہی چلے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کا کیس، اس کا بھی صدارتی ریفرنس آصف زرداری جب صدر تھا تب سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 10 سال گزر گئے ہیں. 10 سال میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس عدالت نے نہیں سنا، ایک بھی سنوائی نہیں کی. یہ ہیں پاکستان کی عدالتیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم آخری نمبر پر کیوں آئے ہیں. تمہارے افعال ہی ایسے ہیں کہ آخری نمبر پہ نہیں آؤ گے تو اور کیا ہوگا. ان سے بھی کوئی نیچے، آخری نمبر سے بھی کوئی چیز نمبر نیچے ہو تو وہ میرے خیال میں آپ کو ملے گا، کیونکہ یہاں عدالتیں صرف حکمرانوں کو ہی فائدہ دیتی ہیں، کسی مظلوم کو نہیں. اس کے علاوہ آج ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کے لیے وہاں پر سنوائی ہوئی ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ 13 فروری تک ہر حال میں فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ ان کو بہت بڑی جلدی ہے، ان کو 13 تاریخ کو فیصلہ سنانا ہے. لیکن دوسری طرف پاک فوج نے وزارت داخلہ کو ایک خط کے ذریعے اطلاع کیا ہے کہ اس وقت فوج، FCC، رینجرز فارغ نہیں ہیں، کیونکہ ملک کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور وہ بارڈر سیکیورٹی فورس پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اندرون ملک میں بھی جو رینجرز جو ہے سیکیورٹی کے جو ہے معاملوں پر مامور ہے، اس لیے فوج کے طرف سے کورا جواب آ گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی نہیں کریں گے، آپ اپنا ارینجمنٹ کریں. تو وزارت داخلہ کے پاس اب رہ گئی یہ پولیس، پنجاب پولیس، KP کے پولیس، جن کے آسرے پہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر خون خرابہ یا کچھ ہوا تو اس کو کون روکے گا. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کی وجہ سے نہ KP کے نہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، اور نہ ہی ضمنی الیکشن جو 16 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، اور ہم نے عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بڑی بیوقوفی کر رہا ہے جو اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے، کیونکہ سیاستدان تو ہے نہیں، یہ گدھا ہے جس کو زیبرا کے کراسنگ لگا کر زیبرا بنا دیا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ سیاست کیا ہے. اس نے اپنے پاؤں پہ کلہڑا مار کر پنجاب اور KP کے میں گورنمنٹ نے ختم کی، اور اب سارا دن روتا پھرتا ہے، لیکن اس کو اسمبلی نہیں ملے گی. اور آج شیخ رشید نے بھی مری سے جو اس کو پیغام بھیجا ہے وہاں سے، وہ بھی یہی تھا کہ عمران خان کو بتا دو کہ یہ حکومت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کرائے گی. تو بالکل ایسا ہی ہے، انتخابات نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بجائے اگست میں ہو جائیں، 2 مہینے پہلے ہو جائیں، جس طرح یہ طے کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر گئے تھے، لیکن وہاں سے جو ہے ایک بھگوڑا میجر عادل، اس نے یہ خبر دی تھی، اور اس کے بعد یہ شوشہ ٹویٹر پر اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صرف ایک دن رہے ہیں برطانیہ میں، اس کے اگلے دن پر وہ خفیہ دورے پر امریکہ چلے گئے ہیں. ابھی اس میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں ISPR کوئی وضاحت کر سکتی ہے. آج فارن منسٹری کی جو ترجمان تھی وہ آئیں تو ان سے بھی صحافیوں نے یہی پوچھا کہ کیا آرمی چیف امریکہ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی ڈینائی کیا اور کہا کہ اس کا جواب ISPR دیں گی، ہمیں معلوم نہیں. تو یوں یہ بات ایک جو ہے سسپینس پیدا ہو گیا ہے کہ آرمی چیف واقعی برطانیہ میں ہیں یا وہاں چلے گئے، کیونکہ ان کی ظاہر جب سے عاصم منیر صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنی کوریج پر پابندی لگائی ہوئی ہے. وہی کوریج صرف ISPR جو جاری کرتا ہے، صرف وہی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں، ادروائز عاصم منیر کی کوئی ویڈیو ایسی نہیں آتی. جس طرح جنرل باجوہ کے دور میں ہوتا تھا، باجوہ پنڈی سے روانہ ہو گیا، اب باجوہ کراچی پہنچ گیا، باجوہ ملیر پہنچ گیا، اب وہ
جھنڈا پھڑکا رہا ہے، فلاں سپاہی کو تلوار دے رہا ہے، ایک ایک چیز کی 5 منٹ کے بعد میڈیا کوریج تھی۔ لیکن یہاں عاصم منیر نے یہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ شام کے وقت سارا دورہ کر کے جب واپس آتے ہیں، شام کے وقت ISPR کی ایک چھوٹی سی پریس ریلیز میڈیا کو جاری کی جاتی ہے، جس میں وہ تصویریں اور فوٹو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو وہ زیادہ سامنے نہیں لا رہے، وہ ایک سولجر ہیں اور سولجر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ لیکن قادیانی دھڑا جو لندن میں بیٹھے ہیں اور گور جو تھا جھوٹا نبی، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ عمران خان کے محبت میں تڑپ رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر پر ٹویٹر پر گند پھیلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے پنجاب میں، پنجاب بھر کے پیٹرول پمپوں پر لوگ بڑے خجل خوار ہو رہے ہیں۔ وہاں جو ہے پیٹرول مافیا نے پیٹرول چھپا دیا ہے۔ رات بھی کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے، ایک ڈیرے پر چھاپا مارا گیا جہاں سے کوئی 5-6 کروڑ کا پیٹرول پکڑا گیا ہے۔ وہ سارے ٹرالر انہوں نے اندر چھپائے ہوئے تھے، وہ سارے ٹرالر پکڑے گئے ہیں، وہ گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پیٹرول کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو پہلے مہنگائی سے مارے ہوئے ہیں، آٹا نہیں مل رہا اور اب پیٹرول بھی غائب ہے، لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے نگراں حکومت پنجاب کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ایکٹیو رول کرے اور ایسے پیٹرول پمپوں کو سیل کرے یا ان کو قومی ملکیت میں لے لے تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔